السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دوست نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اس حوالے سے کہ ایک یوٹیوب پہ چینل ہے، اس پہ ایک عامل ہے، بابا ہے، وہ بہت اچھی طرح کام کرتا ہے عملیات کی دنیا میں۔ تو میں نے ان سے معلومات لی تو میری سمجھ کے مطابق اس حد تک مجھے پتہ چلا کہ وہ بندہ فراڈیا تھا۔ پھر اس کو میں نے سمجھایا، مکمل اس سے معلومات لی۔ اس کے بعد جب جب اس نے بتایا تھا کہ یہ اتنے اتنے بڑے دعوے کر دیے ہیں، اس نے یہ کر دیا کہ میں اتنے دنوں میں کام کلیئر کر دوں گا، اتنے دنوں میں کام ہر حال میں ہو جائے گا۔ پھر اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے مکمل معلومات پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ اس نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، کہتا ہے کہ میں اتنے دنوں میں ہر حال میں آپ کا کام کر دوں گا۔ اس نے ساتھ مجھ سے کچھ رقم کی ڈیمانڈ کی، تقریباً 50,000 روپیہ۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کام کر کے دے دوں گا، میرے پاس موکل ہیں، جنات ہے، آپ سے میں 50,000 روپیہ لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آخر 50,000 روپیہ دینا تھا، تو اسی وجہ سے میں نے آپ سے رابطہ کیا کہ آپ اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں تو آپ میری رہنمائی کریں۔ اس کے بعد میں نے اس کو سمجھایا اچھی طرح۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے سامنے بات کریں اور ان کو کہیں کہ اگر آپ واقعی کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس جنات ہیں، موکلات ہیں، تو پیسے دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے جن جنات سے، جن موکلات سے آپ نے کام کروانا ہے، اسی موکلات سے، اس جنات سے یہ پیسے پڑے ہیں ہمارے سامنے، ان کو کہوں کہ یہ اٹھا کے لے جائیں، آپ میرا کام کریں۔ تو پھر اس نے رابطہ کیا۔ اس وقت رابطہ کیا تو کچھ باتیں اس نے کی، کچھ اس نے کی۔ مختصر کروں کہ جب اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس واقعی موکلات ہیں، جنات ہیں، وہ اتنا بڑا کام یا اتنی جلدی میں وہ کام کر سکتے ہیں، میرے پاس 50,000 روپیہ ہے اور میرے سامنے پڑا ہے ٹیبل پہ، آپ ان کو کہو کہ وہ اٹھا کے لے جائیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ آگ بگولا ہو گیا، آپس سے باہر ہو گیا، بڑے جوش میں آ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگا۔ تو اس نے ساتھ کہا تھا کہ اگر آپ عاملین کو آزمائیں گے، ساتھ صاحبان کو آزمائیں گے، تو آپ نامراد ٹھہرو گے، آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا چھوڑی، عجیب عجیب حرکتیں وہ کرتا رہا، عجیب عجیب باتیں کرتا رہا۔ تو وہ ایک دفعہ بہت ٹینشن میں آ گیا۔ جب رابطہ منقطع ہوا تو اس کو میں نے پھر سمجھایا کہ یہ صرف باتیں ہیں، اگر وہ یہ جو باتیں کر رہا ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ وہ آپ کو اتنی اس کی پوزیشن اور کیفیت اس کی بتا رہی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ اگلی باتیں کرنے کی، وہ کر دیتا، اس کو غرض تھی پیسوں کے ساتھ۔ خیر، وہ میری بات نہ مانا۔ تقریباً 2 دن بعد اس نے پھر رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ پھر اس کی پوزیشن تھوڑی سی چینج تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں آپ سے 1 روپیہ نہیں لوں گا، پہلے نہ لوں گا، نہ لیتا ہوں، نہ لوں گا، آپ کا میں کام شروع کرتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ ڈن کر لیں کہ کام ہو جائے گا، 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا، 50,000 روپیہ لوں گا، آپ میرے ساتھ ڈن کر لیں۔ اور بھی کچھ باتیں خیر کرتا رہا ہوگا، تو اس نے ڈن کر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں 50,000 دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ میرا کام کریں۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کا کام شروع کرتا ہوں، لیکن آپ کو 15,000 روپیہ ایڈوانس میں دینا ہوگا، کیونکہ میں نے کچھ چیزیں لینی ہیں، کچھ سامان لینا ہے، پڑھائی وغیرہ کرنی ہے، یا جو جو اس نے کہا تھا۔
خیر باتوں باتوں میں آ کر اس نے وہ 15,000 روپیہ اس کو بھیج دیا تھا. جس وقت اس نے بھیجا اس کے بعد اس کا نمبر بند ہو گیا. وہ تقریباً 2-3 دن ویٹ کرتا رہا، پھر وہ آ گیا. میرے پاس جب آیا تو اس کی بڑی عجیب کیفیت تھی. تو میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ وہی بات کر رہا تھا کہ میں تو لٹ چکا ہوں، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا. میں نے پھر اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے تو آپ کو یہ عرض کیا تھا، سمجھایا تھا بار بار. کیا یہ پیسے آپ کے حلال کے نہیں تھے؟ کیا اس میں آپ کی محنت نہیں تھی؟ کیا آپ نے کمائی نہیں تھی؟ تو پھر اس سے تو کوئی منہ سے اس کی بات نہیں نکل رہی تھی. تو پھر اس کو میں نے سمجھایا. یہ بات کرنے کا مقصد، جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی احباب ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر محنت کرتا ہوں. یہ جتنے بھی جیلی 2 نمبر عامل پیر ہیں، خدا را ان سے بچو. یہ صرف اپنے پیسوں کے لالچ میں، اپنے پیسوں کے چکر میں آ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر جو واقعی عامل ہے اور جو کام واقعی کر سکتا ہے، وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا، نمبر 1. نمبر 2، وہ اس طرح بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا. کیونکہ یہ اگر ٹھیک ہے عامل کام کر سکتے ہیں اور ہوتا ہے، ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی برکت ہے، قرآن پاک کے الفاظوں میں بڑی برکت ہے، سنت بھی ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اور عجیب عجیب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ اس سے کبھی کام نہیں ہوتا، وہ کبھی کام نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک ہیں اللہ تعالیٰ کے دعوے وہ کرتا ہے. نعوذ باللہ استغفار، یہ ایسے دعوے کر رہا تو لگتا ہے کہ خدا ہو گئے ہیں. بڑی بڑی عجیب باتیں سنی ہیں میں نے. لیکن خیر، میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے ان لوگوں سے آپ بچیں. کیا آپ وہی اسماء مبارک یا وہی وظائف کیا آپ خود نہیں کر سکتے؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ کیا نہیں کر سکتے؟ یا آپ کے حلال کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کی محنت لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ کی محنت ہوتی ہے، آپ حلال کی کمائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے چکروں میں آ کر آپ پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتے ہیں. نعوذ باللہ استغفر. میں نے بڑے بڑے واقعات سنے، بڑے بڑے واقعات دیکھے. پتہ نہیں کس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں اور عملوں کی باتوں میں چکر میں آ کر کیا کیا کہہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ ان کی عزت خراب کرنے تک چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں سوچتے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یا یہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور آپ یہ عمل خود کر سکتے ہیں. اسماء مبارک کا خود ورد کریں. اس کی میں عرض کروں گا اس حوالے سے، انشاءاللہ آپ کو معلومات دیتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اسماء مبارک سے آپ خود فائدہ اٹھائیں. کیوں نہیں ہو سکتا فائدہ آپ کو؟ حقیقت میں حیران ہوتا ہوں کہ جب لوگ ہاں، ایک اور بات ہے، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں جو تقریباً میں یہ چھوٹی سی مثال دے دوں کہ چھوٹے موٹے جو کرتے ہیں کام، وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں 1 روپیہ پہلے نہیں لوں گا، آپ ہمیں سامان کچھ لے کر دے دیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1 تولہ زعفران کا لے کر دے دیں، اور ساتھ یہ وغیرہ وغیرہ کیا کیا چیز کہتے ہیں کہ یہ سامان لے کر دے دیں. جب بندہ سامان لے کر اس کے پاس جاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے کہ یہ جو آپ چیزیں لائے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ 2 نمبر عام ہیں، جیلی ہیں، لہٰذا آپ یہ واپس کریں، میرے پاس یہ کچھ پڑی ہیں، آپ یہ پیسے مجھے دے دیں اور میں تعویذ لکھ کر یا جو عمل کرنا ہے وہ کر کے میں آپ کا کام کر دوں گا. تو آپ کے کام کرنے کے بعد، ہونے کے بعد، آپ نے مجھے جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ آپ نے پیسے مجھے دینے ہیں. ورنہ میں کام کر سکتا ہوں تو پیسے لے بھی سکتا ہوں، پیسے لینا جانتا ہوں. تو اس طرح کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں، پھر لوگ ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے بہت کام خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ خدا را ان سے بچو. ہیں اچھے بھی ہیں، لیکن وہ نہ پیسے انہوں نے کبھی مانگے ہیں، نہ مانگتے ہیں، نہ اس طرح بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. بڑے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ میں نے ایک سیریز بنا لیا جس میں مراقبہ کے حوالے سے، فنانسز کے حوالے سے بھی معلومات دیتا رہوں گا.
ہپناسس کے حوالے سے بھی معلومات ملتی رہے گی، وہ بھی ساتھ کرواؤں گا، عملیات کے حوالے سے بھی اور طب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں رہنمائی کرتا رہوں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو آپ مکمل واچ کیا کریں۔ جب آپ مکمل نہیں دیکھتے تو اس وقت کافی باتیں مس ہو جاتی ہیں، جس لیے آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مثلا جب میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہوں، کوئی نسخہ کے حوالے سے اگر کوئی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جو اس کی وجوہات ہیں، اگر اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، تو آپ وہ نسخہ لے لیں گے، استعمال کریں گے، لیکن فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، کیونکہ جو وجوہات ہیں ان سے آپ نہیں بچے، جو پرہیز تھی اس سے آپ نہیں بچے، تو آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا بالکل تھوڑا ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر آپ وظائف کرتے ہیں یا مراقبہ کے حوالے سے ہم شروع کر رہے ہیں، ہپناسس کے حوالے سے شروع کر رہے ہیں، جب آپ اسکپ کریں گے تو آپ کو کافی باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ پھر مجھ پہ اعتراض کریں گے، تو اس اعتراض کرنے کا کیا فائدہ جب آپ بات مکمل ہی نہیں سنتے؟ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل واچ کیا کریں، اور میں چاہتا ہوں اجازت